بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہل میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں بیان کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی. اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں ہیں اور بڑے اسباق ہیں. ہمیں چاہیے کہ سورہ یوسف بغور پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھری باتوں کو غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے سبق میں ایک بات بطور خاص ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام صبر اور عزیمت کے پہاڑ بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے. انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، طاعت اور وفا شعاری کا دامن تھامے رکھے اور صبر کرتا رہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ مصیبتوں پر صبر نہیں کرتے، جزا فضا کرتے ہیں، ایسے لوگ مصیبتوں میں ہمیشہ کے لیے گرفتار رہتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد ان پر کبھی نہیں آتی ہے. انسان کے لیے تین باتیں لازم ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرنے لگ جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق سے دستبردار نہ ہو جائے. جو اس کا حق ہے اسے مل کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. آج نہیں کل اس کو وہ حق ضرور ملے گا. ایک دور وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں. ایک دور وہ ہے کہ مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. ایک انسان جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا، اور ڈالنے والوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ اس میں مر جائے گا، اور جس کو ڈالا جا رہا ہے اگر میرے جیسا یا عام کوئی انسان ہوگا تو یہی سمجھے گا کہ میں اس کنویں سے نکل نہیں پاؤں گا، اسی میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. لیکن اس حال میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہے ہیں، نا امید نہیں ہو رہے ہیں. زندگی کا خواب انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، جینے کا ارادہ ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے زندگی ملے گی اور مجھے جینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کنویں سے نکالیں گے. ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ہم مصر جائیں گے. سینا کے علاقے میں یہ لوگ گزر رہے تھے، اور وہاں پر وہی کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا. ساتھیوں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، کہا پانی تلاش کرو. پانی تلاش کرنے والا گیا تو اسے ایک کنواں نظر آیا، اور اس کنویں میں اس نے ڈول ڈالی تاکہ پانی نکالے، لیکن
یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اسی سے۔ اور جب کنویں سے باہر ڈول نکالی گئی تو ماجرا ہی بدلا ہوا ہے، کہاں پانی کہاں یوسف، یہ پانی کی جگہ یوسف علیہ السلام۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ فوراً جو ہے پکارنے لگا کہ ہائے خوشخبری ہو، بشارت ہو، یہ ایک غلام ہے، ایک بچہ ہے۔ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، بطور سرمایہ اور پونجی کے انہیں چھپا لیا کہ ہم لے چلیں گے، اس کو فروخت کر دیں گے۔ چنانچہ بازار مصر میں لائے گئے اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کوڑیوں کے بھاؤ میں فروخت کر دیا گیا۔ شاعر نے شعر بنایا، اردو کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو کتنے معمولی ریٹ میں فروخت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یوسف میں وہ بے رغبت تھے، انہیں پتہ نہیں تھا یوسف کتنے قیمتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مثل یوسف سر بازار پھرا کرتے ہو، کچھ تو شرمایا کرو اگر کوئی خریدار نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام اتنے عظیم ہیں لیکن ایک غلام بنا لیے جاتے ہیں، پیغمبر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کرنے والا ہے، لیکن آج غلام بنا لیے گئے اور غلام بنا کر مصر کے بازار میں فروخت کر لیے گئے۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوایا، اچھے طریقے سے اس کا اکرام کرو، اس کو بہترین مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کی دیکھ ریکھ کرو، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا بعد میں ہمیں یہ کسی کام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل کے اندر پروان چڑھنے لگے، حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ ان کی خوبصورتی اور حسن یوسف ایک ضرب المثل بن گیا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کے حسن و جمال کو جب حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ انت یوسف ہذہ الامہ، تم اس امت کے یوسف ہو، یعنی جیسے یوسف بڑے خوبصورت ایسے ہی تم بھی بڑے حسین و جمیل۔ تو شدت کا زمانہ ہے، شدتیں آئیں گی، لیکن جب صبر کا دامن تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی آئے گی۔ شدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ملتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ جہاں تنگیاں آتی ہیں وہی اللہ کی آسانی بھی آتی ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، مایوس ہو گئے، نہیں، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہر بیماری لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آج بیمار ہیں، کل شفا ملے گی۔ آپ مقروض ہو گئے، قرض کی ادائیگی کیسے ہو، پریشان ہیں، جی چاہتا ہے خودکشی کر لیں، لیکن نہیں، خودکشی نہیں کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ عربی شاعر کہتا ہے جب تم پر مصیبتیں سخت ہو جائیں، آزمائشوں میں گھر جاؤ، ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح میں غور کر لو۔ فعسر بین یسرین، دو سہولتوں کے درمیان ایک تنگی ہے، پہلے بھی سہولت تھی، بعد میں بھی سہولت ہوگی، درمیان میں تنگی آ گئی ہے، یہ تنگی کا زمانہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں آئیں گی۔ تو انسان کو چاہیے
کہ سختیوں میں پریشان نہ ہو۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، کہ تم جب سہولت کا زمانہ پاؤ، آج صحت ہے الحمدللہ، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھو، مال ہے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خوشحالی کے زمانے میں، سہولت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان پہچان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے زمانے میں بھی تمہیں پہچان لے گا۔ تنگی کے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے تو ہمیں چاہیے سہولتوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں۔ اگر سہولت کے زمانے میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، کل پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے سختیوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں اور سہولت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو واپس آئے شام کے وقت اپنے ابا کے پاس آ کر بتلانے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اچک کر لے کر چلا گیا، یوسف شہید ہو گئے، اور جھوٹا خون بکری کے بچے کا خون جو ہے قمیص میں لگا رکھا تھا، لیکن بھیڑیا بھی بڑا چالاک تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص میں کہیں پر کوئی پھٹن نہیں تھا، یوسف کی قمیص پھٹی بھی نہیں تھی۔ بھیڑیا حملہ کرے گا تو قمیص تو پھٹ جائے گی، کرتا پھٹ جائے گا، لیکن بھیڑیا بھی بڑا چالاک تھا۔ کہتے ہیں چور جب چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں پر علامت چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہاں پر یہی تھی کہ قمیص پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا صبر جس میں جزا فضا نہ ہو، ہائے ہائے نہ کر رہا ہوں، انسان پریشان نہ ہو گیا ہو۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں بنا رہے ہو میں اللہ سے ہی اس کے بارے میں مدد مانگتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں سن لیا، لیکن میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ قصہ آگے بڑھا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے ہیں، مصر کے خزانے کے مالک اور حاکم بن چکے ہیں۔ قحط کا زمانہ ہے، دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام قیمت لیتے ہیں اور انہیں غلہ دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا سارے بھائیوں کو، جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج وہ خزانوں کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا کنویں میں ڈالا تھا آج بھکاری بن کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو پورا غلہ دے دیا، اور جو پونجی لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ لوٹا دیا۔ کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، بنیامین کو یہ لوگ لے کر نہیں آئے تھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کو تو تم نے معلوم نہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا، ورنہ کہیں تم بنیامین کا بھی وہی حشر نہ کرو۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، لیکن ہمارے والد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
کہا اپنے بھائی کو لے کر آنا، دیکھو میں کتنا کرم گستر ہوں، کس قدر اکرام کا برتاؤ کرتا ہوں، اپنے بھائی کو لے آؤ گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں اور غلہ مل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان پہنچے، یعقوب علیہ السلام سے ملے اور بادشاہ مصر کی بڑی تعریف کی کہ مصر کا بادشاہ بڑا احسان کرنے والا ہے، دیکھیے پونجی بھی پوری لوٹا دی ہے اور غلہ ہمیں اس قدر زیادہ دیا ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، ابا جان بھائی کو بھی، بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ لگا دیں، مشقت کا زمانہ ہے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، بنیامین جائیں گے کچھ مزید غلے آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے اسی طرح یوسف کو بھی مجھ سے چھین لیا تھا، کہیں تم بنیامین کو بھی اسی طرح کہیں لے جا کر کہیں مار ڈالو، ختم کر دو، بنیامین کو میں تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے بڑی قسمیں کھائی، ابا جان ہماری بات مان لیں، ہم بنیامین کا پورا خیال رکھیں گے اور بنیامین کو لے کر ضرور آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دیا، اور جب اجازت دے کر لے کر چلے اور پہنچے مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بڑے سمجھدار تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کوئی عام انسان تو تھے نہیں۔ بیٹوں سے کہا تھا بیٹے الگ الگ دروازے سے جانا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، ایک دروازے سے جاؤ گے پہچان میں آ جاؤ گے، الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اور جب گئے تو یوسف کی نگاہ سے بھلا کیسے چھپ سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، بنیامین کو قریب بلایا اور کہا میں یوسف ہوں، تیرا حقیقی بھائی، بچپن میں دیکھا تھا، آج عمر زیادہ ہو چکی ہے، حسن و جمال کے پیکر ہیں، حسن خوب نکھر چکا ہے، کہاں پہچان پاتے بنیامین؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے بتلایا میں تیرا بھائی ہوں۔ ایک بھائی کی بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کو ایک پل بھی گوارا نہیں تھا کہ بنیامین مجھ سے جدا ہو جائیں، چاہتے تو غلہ دے کر بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، کہا کہ تم جو ہے میرے قریب ہی رہو گے، میں کچھ ہیلا کر رہا ہوں، تدبیر کر رہا ہوں، تم کو جانے نہیں دوں گا، فکر مت کرو، گھبراؤ مت، میں تیرا بھائی ہوں، تم میرے پاس رہو گے۔ اور حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ہی روک لیا اور اس کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا۔ وہ ہیلا یہ تھا کہ جو سوا تھا، سا جس کے ذریعے سے غلہ ناپا جاتا تھا، اس کو حضرت بنیامین کے برتن میں ڈال دیا، جو راشن کا ان کا برتن تھا اس میں ڈال دیا۔ درباریوں نے اعلان کیا اے قافلے والوں تم چور ہو۔ کہا آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم چور ہو سکتے ہیں بھلا؟ ہم نبیوں کی اولاد، ہم سے چوری ممکن نہیں ہے، ہم چوری نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم چور نکلے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کہا بدلہ یہ ہوگا کہ جو چور ہوگا اس چوری کے بدلے میں اس کو روک لیا جائے گا، وہ غلام بنا لیا جائے گا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، بھائیوں کے گلے سے شروع کیا، پہلے ایک کا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، کسی میں نہیں نکلا، سب سے آخر میں بنیامین کے گلے سے نکالا تاکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت حضرت یوسف کو سکھائی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حکمت سے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی لوگ آپس میں الجھ گئے، کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لو، بنیامین کو چھوڑ دو۔ ان کے والد کو بڑی تکلیفیں ہوں گی، بہت پریشانیاں ہوں گی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مانے اور کہا کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو بہت ظلم ہوگا کہ چوری کرے کوئی اور بھرے کوئی،
اس لیے میرے پاس بنیامین ہی رہیں گے، تم لوگ جاؤ، جا کر اپنے والد کو بتا دو کہ تیرے بیٹے نے چوری کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ایک بھائی تو وہی رہ گئے، کہا جاؤ، میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابا کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، جب تک میرا بھائی چھوٹ نہ جائے تب تک میں ابا کے پاس نہیں جا سکتا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ پہنچے، روتے ہوئے ساری سرگزشت اور کہانی سنائی، غلہ لے کر آئے ہیں لیکن ایک بھائی کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، صبر جمیل میں اختیار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو ایک ساتھ لے کر آئے۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تین بیٹے چلے گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں صبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو ایک ساتھ لے کر آئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ نے اور اس قصے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ہر مصیبت میں اللہ کی مدد ضرور اترتی ہے، بس انسان کو چاہیے اللہ سے لو لگائے رکھے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں نصرت اور مدد ضرور ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔